یہ کہتے ہیں کسی بھی عمل میں مستقل مزاجی اور توجہ. کوئی بھی عمل آپ مستقل مزاجی اور توجہ سے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھوک لازم چیز ہے. کھانا مستقل مزاجی سے بھی کھایا جاتا ہے, بغیر ناغے کے بھی کھایا جاتا ہے, اور توجہ سے بھی کھایا جاتا ہے. کھانا مستقل مزاجی سے کھایا جاتا ہے, بغیر ناغے کے کھایا جاتا ہے, اور توجہ سے کھایا جاتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بھوک. کیا ہے؟ بولے. اس کی بنیاد پھر بھوک ہے. بھوک بھوک جو ہے نا, یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کام بن جاتا ہے. بھوک. آپ اپنے اندر بھوک پیدا کریں, کام بن جائے گا. بھوک پیدا کریں. اچھا, بھوک پیدا کرنی ہو تو صرف کباب والی دکان پہ سے کھڑے ہو جائیں, اس کے دھوئیں کو سونگنا شروع کر دیں. ہاں, میں گیا یہاں سے, یہ ہمارے موچی دروازے کے اندر ایک بازار ہے لال کھو, وہاں کباب تنگ سی بازار ہے, 2-4 بندے ایک دوسرے ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک ساتھی میرا ساتھ تھا, میں تھوڑی دیر کھڑا نا, میں کہ چل گیا, نکل کیا خرید ہے, میں کباب کھانے پڑ جائیں گے, جب نکل جاتی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کا انتظام کیا ہوتا ہے, کوئلوں میں کوئی چربی, کوئی ہڈی, کوئی چیز اس قسم کی رکھی ہوتی ہے جو جلتی رہے, دھواں اٹھے اور جاتے بندے کو پکڑے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا کہ کسی بھی عمل کے لیے استقامت, اہتمام, اس کے لیے بھوک چاہیے, اور بھوک کے لیے کباب کا دھواں چاہیے. یعنی کباب کے قریب جائیں گے تو بھوک لگے گی, وہ ماحول ملے گا. یہ بھوک والا ماحول ہے. اس لیے سنو, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ کھانا نہیں دیتے, بھوک لگانے کی گولی دیتے ہیں. اور جب بھوک لگانے کی گولی ہوتی ہے نا, جب رات کو بھوک لگی ہو, بندہ ہر طرف تلاشیاں لے رہا ہوتا ہے, کھائے جا رہا ہے, ایسے ہیں. یہ درویش کھانا نہیں دیتے بلکہ بھوک لگانے کی گولی دیتے ہیں. اور جب بھوک لگ جاتی ہے, اللہ والو, جب بھوک لگ جاتی ہے پھر انسان خود بخود کھاتا رہتا ہے, جب بھوک لگ جاتی ہے. اصل ہے بھوک لگانے کی گولی. پھر اللہ جل شانہ کی طلب, پھر اس کی وحدانیت, پھر اس کی طاقت, پھر اس کی قوت, پھر اس کی غور فکر, پھر رسالت, یہ ساری چیزیں پھر کھل کے چلی جاتی ہیں. پھر اعمال پہ استقامت, تسبیحات پہ استقامت, تلاوت پہ استقامت, نماز کی لمبی رکعتوں میں, لمبے سجدوں میں استقامت, گناہوں سے بچنے کی استقامت بھوک کے اوپر ہے. اور بھوک لگے گی ایسے ماحول سے جہاں آپ تشریف لائے ہیں. مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا, میں بھی محتاج ہوں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اس پہ بھوک لگے گی, کام بنے گا. اس ماحول کو اپنے ارد گرد ہر وقت رکھیں. کیوں؟ بازاروں کا, گھروں کا, دکانوں کا, ہماری سڑکوں کا ماحول ہے ایمان سوز. اور یہ ماحول جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ہے ایمان ساز. وہ سوز, وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے, یہاں ایمان بنتا ہے. تو ایمان سوز ماحول کو سے نکل کے آپ تشریف لائیں ایمان ساز ماحول میں, یہ بھوک کا نظام پھر بہتر ہوگا.